السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دوستو محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ایک تحریر سنانے جا رہا ہوں جو شہاب بھائی کیرلا سے نکلے ہیں حج کے لیے، ان کے متعلق ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ شہاب بھائی کا پیدل حج موضوع بحث ہے اور بالکل غیر ضروری طور پر موضوع بحث ہے۔ جتنے خدشات، اشکالات اور اعتراضات ہیں وہ صرف ہندوستانی ذہنوں میں ہی آ سکتے ہیں، ورنہ پیدل حج اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی کوئی پہلی اور نئی بات نہیں ہے۔ نیز خطرات، ہلاکت اور سرحدی دشواریوں کا بیانیہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ان حضرات کو علم ہی نہیں کہ تمام تر کارروائیوں، نقشوں اور حج کے راہ عمل کو 2-3 سالوں میں پیشگی طے کرا لینے اور تمام تر اجازت نامے حاصل کر لینے کے بعد ہی پیدل حج کرنا ممکن ہوتا ہے، نہ کہ بس کوئی بھی جھولا لے کر چل دے تو سرحد پار کر جائے گا۔ ہندوستانی ذہنوں میں پیدل حج پر پیدا ہونے والے اوہام و اشکالات یقینی طور پر دیگر دنیا کے لیے مضحکہ خیزی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ دیگر دنیا میں پیدل حاجیوں کا استقبال اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے جتنا ہندوستان میں کچھ مسلمانوں نے شہاب کے لیے کیا ہے۔ رہی بات یہ کہ شہاب نام و نمود اور ریاکاری کے لیے پیدل حج کر رہے ہیں تو یہ الزامات لگانے والے اپنے گریباں میں جھانک لیں کہ اگر وہ پیدل حج پر اعتراض ترجیحی طریقہ کار کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اس الزام تراشی کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ علمی، فکری اور شرعی نقطے کے آفرینیوں میں ایسے الزامات کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مشیر ہے کہ اعتراضات کرنے والوں نے بس یوں ہی ایک اور اعتراض کر دیا، اس کے پیچھے کوئی بھی ٹھوس بنیاد یا نظریاتی سبب نہیں ہے۔ بھائی، عزیمت اور رخصت بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ حج ارکان اسلام میں سے ہے، کوئی جہاز سے حج کرے یا پیدل، آپ اسلام کے رکن کی ادائیگی پر سوال کرنے کے مجاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ طریقہ کار کی ترجیح پر بات ہو سکتی ہے، وہ بھی رکن اسلام اور اس کے عازم کی مکمل عزت کے ساتھ۔ شہاب بھائی کا قافلہ ہمارے یہاں سے بھی گزرا اور ہزاروں لوگوں میں حج اور مناسک حج کے لیے عظیم شوق پیدا کر گیا۔ شہاب بھائی نے کافی دولت خرچ کی راستے اور نقشے پاس کرانے کے لیے۔ اس سے پہلے روزانہ کئی کلومیٹر تک پیدل چلنے کی ٹریننگ لیتے رہے۔ کئی سالوں کی تربیت اور تیاریوں کے بعد کوئی شخص پیدل سفر حج پر نکلا ہو تو اسے احمق اور ریاکار جیسے الفاظ سے یاد کرنا سخت گیری اور خود کی رائے پر جارحیت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ شہاب بھائی جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں گرچہ اہل ایمان جمع ہوتے ہیں لیکن وہ کسی سے بھی مصافحہ تک نہیں کرتے، مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بھیڑ جمع ہونے والے علاقوں سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ اگر راستے میں ضعیف اور بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے ضرور مصافحہ کرتے ہیں۔ لوگوں کی طرف سے پیش کی جانے والی غذاؤں کو بمشکل ہاتھ لگاتے ہیں، چہ کی رقم قبول کریں، کیونکہ وہ خود ماشاء اللہ کافی مالدار ہیں۔ موجودہ دور میں جبکہ ارکان اسلام کے تئیں ادا برائے ادا کا چلن عام ہوا ہے، ایسے وقت میں اگر پیدل حج کرنے والوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں حج کی فرضیت اور اس کے ایمانی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے اور قدیم وقت کی طرح حجاج کے قافلوں کے استقبال کا شوق پیدا ہو رہا ہے تو یہ مستحسن اثرات ہیں، یہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ جہاں جہاں سے پیدل حاجی گزر رہا ہے وہاں پر مسلمانوں میں ایسے جذبات اور ولولے پیدا ہو رہے ہیں جن کی ذمہ داری علماء اور مبلغین پر تھی۔ جا بجا عازم کے اخلاص کے اثرات یقینی طور پر ایمانی رونقوں کا سبب ہیں، یہاں تک کہ ہندوؤں کے دلوں میں بھی شہاب کا یہ عمل گھر کر رہا ہے۔ ہنود پولیس افسران تک بھی پیچھے چل رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو شیخ و علامہ کہلاتے ہیں لیکن شہاب بھائی کے متعلق نہایت معتبر اور بابصیرت احباب کے ذریعے ملی معلومات کے مطابق بظاہر و مخلص، خشیت الہی اور ایمانیات سے بھرپور نیک اور ولی صفت انسان ہیں، جس کے دل و دماغ میں عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا عشق سمایا ہو۔ یقینی طور پر یہ شوق آج کیرالہ کی جانب سے مسلمانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور یہی شاید ان حضرات کی مضبوطی کا سبب ہے۔ شہاب اپنے کردار و نظر سے
اب تک چلتا پھرتا محبت کا داعی ثابت ہو رہا ہے، جس کے سفر حج کا احترام کٹر ہندو بھی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اور میڈیا میں شہاب بھائی کے متعلق کیا چلتا ہے، مثبت یا منفی، اس سے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ ان ذرائع پر ہونے والی مخالفت اور حمایت کو سنجیدگی سے لیتے بھی نہیں، نہ ہی ان کی وجہ سے رائے بناتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر بات پر لوگوں کو نیچا دکھانے کے زاویے سے ہی اعتراض کرنا شروع کر دیں، جبکہ صاحب معاملہ کی زمینی حقیقت سے بھی بے خبر ہوں۔ کوئی اللہ کا بندہ اگر اسلام کا کوئی رکن جدوجہد اور جفاکشی کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو اس کے خلاف اعتراضات کرتے ہوئے کم از کم زبان کو شائستہ رکھیں، اس کے اور اپنے وقار کا خیال رکھیں۔ خدا نہ کرے اس پیدل حاجی کے خلاف آپ کے ناشائستہ زبان اللہ کو ناپسندیدہ ہو جائے۔ ایک نیک انسان نیک مقصد کے تحت مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہا ہے، پیچیدہ موشگافیوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ اس کے لیے دعا کیجیے کہ وہ آرام سے حج کو پہنچ جائے۔ تو یہ تھی تحریر، اور یہ تحریر ہے سمیع اللہ خان بھائی کی، اور جو بہت ہی اچھی تحریر ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں تک بھی ان کی تحریر کو پہنچایا جائے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ شہاب بھائی کو اچھی طریقے سے مکہ مکرمہ پہنچائے اور راستے کی تمام تر پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو بھی خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔